السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہاں دشمنان اسلام کا غلبہ ہے وہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ براہ راست ہے، اور جہاں دشمنان اسلام کا غلبہ نہیں ہے وہاں وہ مسلمانوں کو اعتقادی اور نظریاتی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دین کے حوالے سے تشکیک پھیلانا چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، اسی سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے تشکیک پھیلائی جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے اعتقاد کمزور کر دیا جائے اور ان پر اعتماد کمزور کر دیا جائے تو ناظرین بچتا کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے ذریعے دین اسلام منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ اسی سلسلے میں ناظرین، ایک شخص ہے انجینئر مرزا، وہ ایک حدیث پیش کرتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے 7035، کہ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقاً، کہ میرے اصحاب میں، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے، جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ ناظرین، اس حدیث کو لے کر وہ اس حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے اور اس حدیث کے حوالے سے وہ اپنی من چاہی تشریح کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آئیے آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کی صحیح شرح کیا ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان اور منافق میں نسبت تباین ہے، یعنی جو صحابی ہے وہ منافق نہیں اور جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، کیونکہ صحابی جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور منافق جو ہے وہ چھپا کافر ہوتا ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے منافقوں کے بارے میں ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ناظرین، منافق جو ہوتا ہے وہ چھپا کافر ہوتا ہے، اور صحابی جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ جو صحابی ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، جو منافق ہوگا وہ صحابی نہیں ہوگا، ان میں نسبت تباین ہے۔ ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ تو صحابی کی تعریف الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں یہ موجود ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام فہو صحابی، کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بحالت ایمان آپ سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی ہے۔ ناظرین، صحابہ کرام کے حوالے سے جو آیات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ناظرین، اسی طریقے سے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ سے متعلق فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تو ناظرین، ان آیات سے یہ واضح طور پر معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور منافقین جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام مومن ہیں اور منافق چھپا کافر ہے۔ جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نسبت تباین ہے۔ ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی 676 ہجری میں ان کا وصال ہوا، امام نووی، وہ کیا لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فی اصحابی، کہ میرے صحابہ میں، حضور کا فرمان ہے نا، حدیث نمبر 7035 صحیح مسلم میں، کہ فی اصحابی 12 منافقاً، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اما قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ میں، فمعناہ، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں الذین ینسبون الی صحبتی،
یعنی وہ لوگ جو میری صحبت کی طرف منسوب ہیں۔ تو ناظرین پتہ لگا جو حدیث میں لفظ اصحاب آیا وہ اپنے شرعی اور حقیقی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں ہے، حقیقی اور شرعی معنی میں نہیں ہے۔ جس طریقے سے صوم کا لغوی معنی ہے الامساک والقف عن الشیء، کسی شے سے رکنا اور کسی شے سے باز رہنا۔ یہ روزے کا لغوی معنی ہے رکنا اور باز رہنا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع اور ہر اس چیز سے باز رہنا کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہے۔ یہ روزے کا ہے اصطلاحی معنی، اور لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور باز رہنا۔ تو یہاں پہ جو حدیث کے اندر آیا اصحاب کا لفظ، یہ لغوی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ جو شرعی معنی میں صحابی ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو منافق ہے وہ چھپا کافر ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر جو آیا فی اصحابی، یہاں لفظ اصحاب لغوی معنی میں، اور یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شرح سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں الذین ینسبون الی صحبتی، کہ وہ لوگ جو میری صحبت کی طرف منسوب ہیں۔ اسی طریقے سے آگے لکھتے ہیں کما قال فی الروایت الثانیۃ، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے فی امتی، یعنی میری امت میں۔ تو ناظرین یہی وجہ ہے کہ مرزا جہلمی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ بابت کوئی شے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مرزا جہلمی امت کا جو تسلسل ہے 1400 سالہ، جو امت ائمہ محدثین ائمہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور قرآن و سنت کی جو تشریح بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، چونکہ اس نے دین کے اندر اپنی من چاہی تشریح کرنی ہے، من چاہی معنی بیان کرنا ہے، تو اس لیے یہ نعرہ لگاتا ہے کہ بابت کو کوئی شے ہی نہیں۔ تو ناظرین اسی لیے یہ نعرہ لگاتا ہے تاکہ وہ امت کو الگ راستے پہ چلا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔